سچی بات یہ ہے کہ اس پہ انعام کیا ہے، اس پہ اجر کیا ہے، اس پہ اللہ کیا نواز رہا ہے، جب تک اس کا استحضار اور دھیان نہ ہو تو طبیعت میں ذوق شوق نہیں آتا۔ آج کا یہ انسان دنیا کے چند ٹکوں کے لیے کئی کئی راتیں جاگ لیتا ہے، اس لیے کہ نفع سامنے ہے۔ اگر ٹرک پتھروں کا گھر کے سامنے گرا ہوا ہو، پڑا ہوا ہو، اور آپ کسی ایک شخص سے کہہ دیں کہ یہ پتھروں کا ٹرک میرے گھر میں ڈال دو، کہے گا میں اکیلا، گرمی اتنی سخت، میں اندر کیسے ڈالوں؟ اور اگر آپ اس سے یہ کہہ دیں کہ میاں اس پر آپ کو 10,000 روپے ملیں گے، وہ کہے گا میں ہی ڈالوں گا، کوئی اور نہ، کسی اور کو نہ بولیے گا۔ جو چیز بڑی مشکل لگ رہی تھی، بڑی ہی مشکل لگ رہی تھی، اتنی آسان کیوں ہو گئی؟ اس لیے کہ نفع سامنے آ گیا، اس لیے کہ نفع سامنے آ گیا۔ اس پہ اللہ دے گا کیا، اس پہ انعام کیا ملے گا، اس پہ اجر کیا ملے گا، اور پتہ نہیں یہ صحت جو آج اللہ نے دے رکھی ہے، اور جو فرصت آج اللہ نے دے رکھی ہے، اور یہ زندگی کی گھڑیاں جو اللہ نے آج دے رکھی ہے، کیا پتا کل کیا ہونا ہے، کیا پتا پھر نصیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ تو بڑی قدر کرنی چاہیے، بڑی ہی قدر کرنی چاہیے۔ قدردانوں کی زندگیاں رمضان میں پڑھیں تو ہم جیسے لوگ تو حیرت ہی کرتے رہ جائیں کہ اچھا ایسے لوگ بھی گزرے ہیں۔ ادھر تراویحاں ختم ہوئی، تھوڑی دیر بیٹھے، پھر کسی سے کھڑا کر دیا، وہ نفلوں میں کھڑا ہو گیا، یہ پیچھے کھڑے ہو گئے، وہ حافظ صاحب تھکے، پھر دوسرے کو کھڑا کر دیا، وہ پڑھنے لگ گیا، اور وہ تھکا، پھر پیچھے کسی اور، آگے کسی اور کو کھڑا کر دیا، اور یوں پوری پوری رات اللہ کا کلام سنتے سنتے گزر جاتے تھے۔ آرام کرتے، سحری کرتے، اشراق پڑھتے، اور پھر چند گھنٹے آرام کرتے۔ 24 گھنٹے میں یہی وقت ان کا آرام ہوتا، رات قرآن کی تلاوت سننے میں اور پڑھنے میں گزرا کرتے تھے۔ اور ایک نہیں، دسیوں لوگ ایسے قدردان موجود ہیں۔ رمضان کا مقدس مہینہ ہے، اللہ نے صحت دے رکھی ہے، قوت دے رکھی ہے، فرصت دے رکھی ہے، الحمدللہ۔ اتنا بڑا اللہ کا کرم ہے، احسان ہے۔ اللہ ہم سب کو بھائی یہ ذوق شوق نصیب فرما دے، اور ان مبارک گھڑیوں کی خوب قدردانی نصیب فرمائے۔